نظام جو ہے پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ کوئی ایک دن میں نہیں بنا. اصل میں نظام جو ہے اس کو اگر آپ پچھلے 100 سال کی ہسٹری ٹریس کریں نا تو اس میں جتنے دانشوروں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ نظام کیا ہونا چاہیے. ریسنٹ سے ریسنٹ آپ کو جو مثالیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو 96 میں فرانسس فوکویاما نے اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین وہ کتاب لکھی تھی. اس میں ثابت کرنے کی کوشش اپنے پوری کی اپنے تئیں کہ یہ جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن جس جگہ پہ کھڑی ہو چکی ہوئی آ کے یہ اب تہذیب اس سے آگے جا نہیں سکتی, تمدن اس سے آگے جا نہیں سکتا, سسٹم اس سے آگے جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ عروج ہے جس طرح ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد چاہے کلیش آف سویلائزیشنز لکھی گئی ہو اور اس کی بیسس کے اوپر ایک جنگ کا ماحول بھی کریٹ کیا گیا ہو, لیکن ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ یہ بار بار اپنے ہاں بھی اور خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ انہوں نے بات انشور کروا دی ہوئی ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جمہوریت کے علاوہ کوئی سسٹم اور ہو, ماڈرن ویسٹرن ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی سسٹم ہوگا ہی نہیں. اور ہمارے جیسے جو معاشرے ہیں ان کے اندر بہرحال کیونکہ ہمارا ایک بیگیج ہے ہسٹوریکل بیگیج میں ہمارا کلونیل دور بھی آتا ہے, اس کے اندر ہمارا کیا ایک طریقہ کار رہا ہوا ہے. اس کے بعد ایک دم آزادی ملنے کے بعد جب پاکستان کے اندر ہی آپ دیکھ لیں اور ہندوستان میں بھی دیکھ لیں کرپشن کے کتنے زیادہ ماڈلز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ہمیں. پاکستان میں تو خاص طور پہ جاگیرداری نظام بھی سامنے آیا, پھر تھوڑا آگے بڑھیں تو کیپٹلزم کے طور کے ساتھ آپ کا جو سرمایہ دارانہ نظام وہ بھی بہت بڑھتا ہوا نظر آیا, ان کا ایلیمنٹ بھی اندر تھا. اور پھر یہ خرید و فروخت کا معاملہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر بیسیکلی ایک تو پیسے کا لالچ تو ہوتا ہی ہے, لیکن ساتھ اس کے یہ ہوتا ہے کہ فیوچر سیکیور کرنا. یہ خاندانی بزنس بن چکا ہوا ہے پالیٹکس. ایک اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے کس کے ساتھ ملا جائے, کوئی اخلاقیات کی اہمیت نہیں ہے. سیٹ بچانا, ہماری خاندان میں سیٹ رہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ اس وقت ممکن ہے کسی بہت بڑی منسٹری پہ موجود ہو, لیکن وہ پھر پرویز مشرف کے دور میں بھی ایک منسٹری پہ موجود رہا ہوگا, وہ اس کے بعد میں آنے والی دور میں بھی کسی منسٹری پہ موجود رہا ہوگا, اس سے پہلے والیوں میں بھی رہا ہوگا, جو کہ اس وقت ایک دوسرے کی اپوزیشن ہے. اس دور میں مختلف اپوزیشنز ہوا کرتی تھی اور مختلف ایوان میں ہوا کرتے تھے, حکومت میں ہوا کرتے تھے. تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا چھپا کے ووٹ, یہ چور دروازے آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے. آپ عدلیہ میں دیکھیں وہاں بھی چور دروازے بنے ہوئے ہوں گے, آپ بیوروکریسی میں دیکھیں وہاں بھی چور دروازے بنے ہوئے ہوں گے. آخر عزیر بلوچ جیسے بندے جس کے بارے میں اتنی زیادہ گواہیاں موجود ہوں اس کو کیوں بری کر دیا جاتا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں تو اس کو موجود ہے نا. تو یہی چیز آپ کو نیچے لیول پہ بھی نظر آئے گی, عوام کے لیول پہ بھی نظر آئے گی, مختلف اداروں کے لیول پہ بھی نظر آئے گی, اور سب سے اوپر کے لیول پہ بھی نظر آئے گی.